علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے احیاء العلوم میں نقل کیا ہے کہ ایک عابد تھا، عبادت گزار تھا، عرصہ دراز سے اللہ کی عبادت میں مصروف تھا۔ اسے آ کر لوگوں نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں ایک درخت ہے جس کی لوگوں نے پوجا کرنا شروع کر دی ہے، درخت کی عبادت کرنا شروع کر دی ہے۔ عبادت گزار تھا، بڑا غصہ آیا، اللہ کو چھوڑ کر درخت کی عبادت کرتے ہیں لوگ، میں کسی صورت بھی اس درخت کو ہی نہیں رہنے دوں گا۔ کلاڑا لیا اور نکل پڑا کہ اس درخت کو کاٹ دیتا ہوں۔ اب شیطان جو ہے ایک بزرگ، ایک شیخ کی صورت میں اس نے انٹرسیپٹ کیا، روکا اس بندے کو کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں نے سنا ہے کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر درخت کی پوجا کر رہے ہیں، میں اس درخت کو کاٹ دوں گا جس کی لوگ پوجا کرتے ہیں۔ تو شیطان نے کہا کہ تم عبادت کرنے والے آدمی یہ کام چھوڑ کر کس کام میں لگ گئے ہو؟ کہا یہ بھی تو اچھا کام ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر درخت کی لوگ پوجا کر رہے ہیں، میں اس درخت کو ہی نہیں رہنے دوں گا۔ تو شیطان نے کہا میں تجھے ہرگز اس درخت کو نہیں کاٹنے دوں گا۔ اب دونوں میں لڑائی ہوئی۔ یہ جو عبادت گزار تھا اس نے اس آدمی کو پچھاڑ دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گیا۔ اب شیطان جو بظاہر انسانی صورت میں تھا وہ کہنے لگا کہ اچھا مجھ سے ایک بات، پہلے میری بات سن لو، پھر جو کرنا ہو کر لینا۔ اب وہ شخص اس کے سینے سے ہٹ گیا اور اب ڈسکشن شروع ہو گئی، گویا نیگوشیشن شروع ہوئی۔ تو وہ شخص جو تھا، وہ جو شیطان تھا جو انسانی صورت میں تھا، کہتا ہے کہ تم پر درخت کاٹنا فرض تو نہیں ہے نا، اور تم خود بھی اس کی پوجا نہیں کرتے، اور تم نبی بھی نہیں ہو، نہ تمہیں اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں بس میں اس درخت کو ضرور کاٹوں گا، مجھے زیادہ ادھر ادھر ڈی ٹریک کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دوبارہ لڑائی ہو گئی، دوبارہ وہ شخص شیطان پر غالب آ گیا، اس کے سینے پر بیٹھ گیا۔ تو اب شیطان نے کہا کہ اچھا میری ایک اور بات، ایک آخری سجیشن میرا سن لو۔ دوبارہ وہ سینے سے اترا، اٹ گیا، وہ دونوں بیٹھ گئے۔ اب پھر بات چیت شروع ہوئی تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں نے دیکھا ہے کہ تم بہت غریب آدمی ہو، تمہارے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ہے، کیا تو نہیں چاہتا کہ تیرے پاس مال ہو، تیرے بچوں کے لیے بھی تیرے پاس کوئی چیز ہو؟ تو کہا دل تو چاہتا ہے کہ میں بھی مالدار بن جاؤں، میرے پاس بھی کچھ رقم ہو۔ تو شیطان نے کہا کہ اس درخت کو کاٹنے سے باز آ جاؤ، دیکھو تم اس درخت کو کاٹ بھی دو گے، لوگ کسی دوسرے درخت کی پوجا کر لیں گے، میں روزانہ تمہارے سرہانے 2 دینار رکھ لیا کروں گا، صبح سویرے اٹھ کر وہ 2 دینار تمہیں مل جائیں گے، ایک تم اپنے گھر بار پر خرچ کرنا، ایک اللہ کی راہ میں خیرات کر دینا، کسی اور مسلمان کی مدد بھی کر دینا، درخت کاٹنے کی بجائے یہ زیادہ اچھا کام ہے۔ اب شیطان نے اس کا ذہن بنا دیا اور یہ کہنے لگا بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے، ایک درخت کو کاٹوں گا لوگ کسی اور درخت کی پوجا کریں گے، وہ 1 دینار بھی تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا مسلمانوں کا، اس میں بھی تو فائدہ ہوگا۔ بہرحال چونکہ علم نہیں تھا، صرف عبادت تھی، عابد تھا، گھر آ گیا اور اس نے شیطان کی بات مان لی۔ صبح ہوئی تو جب اس نے دیکھا کہ سرہانے جو ہے وہ 2 دینار پڑے ہیں، بڑا خوش ہوا۔ دوسرے دن بھی 2 دینار مل گئے، تیسرا دن ہوا تو 2 دینار سرہانے نہیں تھے۔ پھر غصہ آیا کہ اس نے اپنا وعدہ بھی پورا نہیں کیا، اب میں اس درخت کو کاٹ دوں گا۔ ایک بار پھر کلاڑا اٹھایا، بڑے غصے میں چلنے لگا۔ اب شیطان اسی صورت میں اس کے سامنے آیا اور کہا کہ اب کیا کرنے جا رہے ہو؟ کب درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں، تم نے کہا تھا روز 2 دینار ملیں گے، وہ بھی نہیں مل رہے، جھوٹا وعدہ کیا مجھ سے۔ شیطان نے کہا اب تو میں تمہیں نہیں کاٹنے دوں گا۔ پھر لڑائی ہوتی ہے، مگر اب کی بار شیطان اس پر حاوی ہو گیا اور وہ اس کے سینے پر بیٹھ گیا۔ تو وہ عابد کہنے لگا کہ پہلے میں نے 2 بار تمہیں بڑی آسانی سے پچھاڑ دیا تھا، اب کی بار تم مجھ پر غالب آ گئے ہو، میں تمہیں ہلا بھی نہیں پا رہا ہوں، واٹ از دا ریزن؟ تو اب جو شیطان نے اس بندے کو بات بتائی، ناظرین یہ اس واقعے کا ایسنس ہے، یہ اس واقعے کا سبق ہے کہ شیطان نے کہا پہلے جو تم درخت کاٹنے جا رہے تھے نا، تم اخلاص کے ساتھ یہ کام کرنے جا رہے تھے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے جا رہے تھے، تمہارے دل میں اور کوئی دنیاوی لالچ نہیں تھی، تم نے مجھے پچھاڑ دیا، مگر اب تم جو نکلے ہو تو تمہارے پاس اخلاص نہیں ہے، تمہارا غصہ جو ہے وہ 2 دینار کی وجہ سے ہے، تمہیں پیسے نہیں ملے، اس وجہ سے تم نکلے ہو، اس لیے میں تم پر آج غالب آ گیا، آج میں نے تمہیں پچھاڑ دیا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ ایک تو شیطان جب بھی نیکی کا کام کرنے جائیں ہمیں ڈی ٹریک کرنے کی، کبھی ادھر کی بات یاد دلاتا ہے، کبھی کوئی بہانہ سجاتا ہے، کسی طرح ہمیں ہمارے ارادوں کو متزلزل کر دیتا ہے، ہمیں ہلا دیتا ہے۔ اور دوسری بات، کمال کا کام وہی ہے جو اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ جب اس میں دنیاوی خواہشات شامل ہو جاتی ہیں نا ناظرین، پھر اس میں وہ نہ برکت رہتی ہے بلکہ شیطان اس میں بھی بندے پر حاوی ہو جاتا ہے۔
تو اللہ کرے کہ ہم نیکیاں کریں، شیطان کے واروں میں نہ آئیں۔ کئی لوگوں کو نماز نہیں پڑھنے دیتا، وہ اس کی بات مان لیتے ہیں، کئیوں کو حرام روزی میں لگا دیتا ہے، کوئی نیکی کی طرف چلنے لگتا ہے تو شیطان اس کو وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، وہ نیکی کے کام سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ نہیں جناب، لوگ میری مجھے ہمت نہیں بڑھاتے، حوصلہ افزائی نہیں کرتے، کسی نے ایک جملہ کہہ دیا اسی پہ جناب۔ کبھی ایسا ہوا کہ ہم کھانا کھا رہے ہوں اور کوئی کہے یار کہ تم روز کھانا کھاتے ہو، تو ہم نے کہا یار بس آج کے بعد کھانا نہیں کھاؤں گا۔ کوئی کچھ بھی کہہ دے، ہم دوپہر کا کھانا بھی کھاتے ہیں، رات بھی کھاتے ہیں، ناشتہ بھی کرتے ہیں۔ اچھا کوئی کاروبار پہ جاتے ہوئے کہے کہ یار تم روز کاروبار پہ جاتے ہو، روز نوکری کرتے ہو، روز پیسے کماتے ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو کبھی ایسا ہوا کہ یار بس آج کے بعد میں نوکری نہیں کروں گا، آج کے بعد دکان نہیں کھولوں گا۔ وہ سارے کام ہم کریں گے، چاہے لوگ اس پر ہمیں ڈسکریج کریں، چاہے ہماری حوصلہ شکنی کریں، لیکن دنیا کا نفع ہے نا، وہ کریں گے۔ اب کوئی اجتماع کی طرف، قافلے کی طرف، نماز کی طرف، کوئی ہماری بہن پردے کی طرف، اس طرح کے نیکی کے کاموں کی طرف اسٹیپ فارورڈ کیا، اور کسی نے کہا یہ کن کاموں میں لگ گئے، تم تو اچھے نہیں لگ رہے، تم یہ کام کر رہے ہو۔ یار لوگوں نے دل توڑ دیا اس لیے چھوڑ دیا۔ دنیا کے کام تو نہیں چھوڑتے، اپنے نفع کے کام تو، دنیاوی نفع کے کام تو نہیں چھوڑتے۔ آخرت میں جو جنت جانے والا راستہ ہے، کسی کی بات سن کر چھوڑ دی کہ نہیں جناب مجھے تو کسی نے حوصلہ افزائی نہیں کی، فلاں نے دل توڑ دیا، میں نے اس لیے یہ دین کا کام چھوڑ دیا۔ اس میں دعوت اسلامی والے بھی غور کریں کہ میں اور آپ کسی نگران یا کسی ذمہ دار کے لیے اس ماحول میں تھوڑی آئے ہیں کہ اگر اس نے کہہ دیا تو ہم نے چھوڑ دیا۔ بھائی میں اپنی آخرت بہتر کرنے اس ماحول میں آیا ہوں، تو میں مدنی کام کیوں چھوڑوں؟ میں بیان، درس، نیکی کی دعوت، قرآن کی تلاوت، کتنے کام ہیں جو میرے نامہ اعمال میں ڈھیروں نیکیوں کا سبب بن سکتے ہیں، مگر چھوٹی چھوٹی بات پر، کیونکہ بات وہی ہے، شیطان اس وسوسے میں شامل ہو جاتا ہے اور دل توڑ دیتا ہے اور بندہ اس کی بات مان لیتا ہے۔ تو ہمیں ماننی نہیں ہے شیطان کی، کر گزرنا ہے انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے، اور انشاءاللہ پھر اس کا اجر پائیں گے۔ امید ہے کہ اس واقعے سے میں بھی سبق حاصل کروں اور آپ بھی سبق حاصل کریں۔ آئیے کچھ کالز سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔